أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. سورۃ القارعۃ مکیہ، 11 آیتیں ہیں، 101 نمبر کی صورت ہے۔ القارعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ مختلف نام قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں جو قیامت قائم ہوگی۔ ویسے قیامت یوم القیامہ اور یوم البعث، یوم الساعہ، یہ دو بیسک اصطلاح ہیں۔ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس کو یوم الساعہ کہتے ہیں۔ دوسری مرتبہ جب زندہ کرنے کے لیے سور پھونکا جائے گا تو اس کے لیے یوم القیامہ، قیامہ کھڑا ہونا، تو اس کے لیے یوم القیامہ استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کی جگہ بہت سے نام استعمال کیے گئے ہیں، خاص طور پر یوم الساعہ کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی دونوں شکل میں، تو سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ویسے تو اس میں تھوڑی بحث کی جاتی ہے کہ کتنی مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں 4 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، مشہور تو ہے کہ 2 مرتبہ، بعض محققین کا کہنا ہے 3 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس کے لیے فزعن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، نفخہ فزع۔ فزعن کے معنی گھبراہٹ کے، کہتے جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے فرشتے اسرافیل علیہ السلام، تو پہلا سور جو ہوگا وہ چھوٹا ہوگا، وہ سن کر گھبرا جائیں گے، گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، اور اتنی گھبراہٹ ہوگی زلزلہ آ جائے گا۔ سورہ حج میں جو وہ نقشہ کھینچا گیا، اس کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب موت کے آغوش میں چلے جائیں گے، موت کی نیند سو جائیں گے، کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ بہرحال جو بھی ہو، اس تفصیل میں زیادہ نہیں جاتے۔ تو یہ جو یوم الساعہ ہے، اس کے لیے قرآن کریم میں بہت سے نام استعمال ہوئے ہیں، انہی ناموں میں سے ایک نام قارعہ بھی ہے۔ قارعہ کا لفظ قرآن میں 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 3 جگہ تو یہی اسی صورت میں، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ سورہ حاقہ میں ایک جگہ استعمال ہوا۔ سورہ حاقہ اور سورۃ القاریہ کا انداز بالکل ایک ہے۔ یہ ہے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، وہاں الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ حاقہ کیا ہے؟ وہی قاریہ ہے، جو قاریہ ہے وہی حاقہ ہے، یعنی قیامت کے 2 نام ہیں۔ قارعۃ یہ قرون سے ہے،
قرعن کے معنی کھٹکھٹا دینا، کسی چیز پر زور سے مارنا جس سے آواز نکلے، اس کو کہتے ہیں قرعن۔ آپ اگر دروازے پہ زور زور سے ہاتھ مارے نا یا کوئی چیز مارے تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے قرع الباب، دروازے کو ٹھوکنا۔ تو القارعہ اس کا معنی ہوا کھڑکھڑا دینے والا، کیا؟ کھڑکھڑا دینے والا، ہلا دینے والا۔ تو جب سور پھونکا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ آواز بڑی، ایسا لگے گا کہ دھماکہ ہوا، آواز بڑی زور کی ہوگی، کھڑکھڑا دے گا سب کچھ، کان کے پردے پھٹ جائیں گے، کان کے پردے تو چھوڑو، کہتے ہیں کہ کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اس اعتبار سے اس دن کا نام کیا پڑا؟ القاریہ، کھڑکھڑا دینے والا، دینے والی چیز۔ اور وہاں جو کہا گیا الحاقہ، الحاقہ مطلب ثابت شدہ، ریئل، وہ دن جو ہے بالکل ثابت شدہ ہے، حقیقت ہے، ریئل ہے، یہ کوئی فیک بات نہیں ہے کہ ڈرانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ حقیقت ہے، حقیقت ثابتہ ہے، اس لیے اس دن کا نام الحاقہ ہے۔ تو فرمایا اور یہاں پر کہتے ہیں کہ القارعۃ مبتدا ہے، اس کی خبر محذوف ہے۔ القاریۃ آتیۃ، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ جو قیامت ہے، کھڑکھڑا دینے والا دن، آتیۃ آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، یعنی آنے والی ہے۔ تو القاریہ، مل قاریہ، پھر سوال، یہ قاریہ کیا ہے؟ سوال کیا قرآن نے، اور آپ کے سامنے کئی بار اس کا ذکر آ چکا ہے۔ جب سوالیہ انداز اختیار کیا جاتا ہے تو یہ اہتمام کو بتاتا ہے۔ بیچ میں کوئی بات آپ سے میں پوچھ لوں، کب پوچھوں گا؟ جب میرے نزدیک وہ بات محتم بالشان ہوگی، اہمیت کی حامل ہوگی، کہ یہ سمجھنا ضروری ہے، یہ نقطہ، یہ پوائنٹ سمجھنا ضروری ہے، تو اس کو سوال کے انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا القاریہ، قیامت آنے والی ہے، تمہیں معلوم ہے قاریہ کیا ہے؟ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، اور تمہیں کیا معلوم قاریہ کیا ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ تمہیں بتانا پڑے گا تب معلوم ہوگا۔ پھر آگے قرآن نے اس دن کا نقشہ کھینچا ہے۔ اب تو ہم لوگ الحمدللہ قرآن کی تفسیر مکمل کر رہے ہیں۔ اب تک آپ جتنا پڑھتے آئے ہیں، اتنی تو سمجھ اور اتنا شعور تو پیدا ہو چکا ہے کہ قیامت کا، یہ قرآن کریم کی ان ہزاروں آیتوں کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ قیامت کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ ایک بہت بڑا حصہ ہے جس میں قیامت کا الگ الگ انداز سے تذکرہ آیا ہے۔ قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا، وہ دن کتنا بھیانک، کتنا خطرناک ہوگا، اس کا منظر قرآن نے جگہ جگہ کھینچا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جب وہ کھڑکھڑا دینے والا دن آئے گا نا، اس دن ہو جائیں گے انسان بکھرے ہوئے پتنگے کی طرح۔ پتنگے سمجھتے ہیں نا، یہ جو موم بتی وغیرہ جلتی ہے، وہ جو کیڑا گرتا ہے، آگ میں گرتا ہے مرتا، اس کو کہتے ہیں پتنگے، عربی میں اس کو فراش کہتے ہیں۔
عام طور پر برسات کے دنوں میں یہ زیادہ ہی پتنگیں نظر آتی ہے، گاؤں دیہات میں خوب دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ کبھی ایک دو آپ کو نظر نہیں آئیں گے، یہ جھنڈ میں ہمیشہ یہ پتنگیں جھنڈ کی شکل میں آپ کو نظر آئیں گے، جدھر دیکھو پتنگے ہی پتنگے۔ اس لیے فرمایا المبسوس، بکھرے ہوئے پتنگے کی طرح۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ سیم اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، جراد منتشر۔ جرادن کہتے ہیں ٹڈی کو، چھوٹے چھوٹے ٹڈی۔ احلت لنا میتتان، دو مردار ہمارے لیے حلال ہے، السمک والجراد، مچھلی اور وہ ٹڈی۔ وہ بھی کبھی آپ کو ایک دو شکل میں نہیں، ہمیشہ بالکل کہتے دل کی شکل میں رہتے ہیں، جھنڈ کی شکل میں۔ تو وہ جو انسان کہتے بکھرے ہوئے ہوں گے، منتشر، قیامت قائم، جدھر دیکھو انسان کی لاشیں ہی لاشیں۔ تو یوم یکون الناس، جس دن ہو جائیں گے لوگ کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگے کی طرح۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اکثر موقعوں پر پہاڑوں کا ذکر ضرور آتا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے سامنے جو ایک محکم نظام، اسٹرانگ سسٹم قائم ہے، وہ پہاڑوں کے بلبوتے پر، کہ زمین میں اللہ نے جگہ جگہ پہاڑوں کا سلسلہ قائم فرما دیا۔ اور پہاڑ مطلب مضبوط، اور مضبوطی کے ساتھ زمین کو ان پہاڑوں نے سنبھال رکھا ہے۔ اور جب تک یہ پہاڑ ہے یہ زمین ہلے گی نہیں۔ تو قیامت کا ذکر کرتے ہوئے پہاڑوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ پہاڑ جو مضبوطی کی علامت بنے ہوئے ہیں، جن کی مضبوطی کی قسمیں کھائی جاتی ہے کہ پہاڑ، اور مثالیں دی جاتی ہے کہ پہاڑ جیسا مضبوط، جب قیامت قائم ہوگی نا، ان پہاڑوں کا حال کیا ہوگا؟ ذرا سنو پہاڑوں کا کیا حال ہوگا۔ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور ہو جائیں گے پہاڑ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ ہمیں مثال دینی ہوتی تو ہم تو روئی کی مثال دیتے، لیکن عرب میں روئی نہیں ہوتی، تو وہاں کے اعتبار سے اون کی مثال دی گئی، بات ایک ہی بنتی ہے۔ کہتے ہیں رنگین، رنگین اس لیے کہا، اہن کہتے ہیں رنگین اون کو۔ آپ جانتے ہیں کہ جو اون ہوتا ہے اس کو الگ الگ کلر دیا جاتا ہے، پھر اس کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح پہاڑ، چونکہ پہاڑوں کی مثال دی جا رہی ہے، پہاڑوں کو سمجھا، تو پہاڑ کے بارے میں بھی قرآن نے کہا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ حُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، کہ اس دنیا میں الگ الگ کلر کے پہاڑ ہیں۔ کوئی پہاڑ سفید پتھر والا، کہیں کالا پتھر والا، کوئی پہاڑ ہے لال پتھر والا، رنگین کلر کے پہاڑ۔ تو رنگین کلر کے پہاڑ رنگین اون کی طرح، وہ اون جس کو دھنیا دھن دیتا ہے، جب اس کو دھنا جاتا ہے تو اس کے باریک ذرات اڑتے ہیں۔ جب دھنا جاتا ہے تو اس کے باریک ذرات فضا میں آپ کو ہر طرف اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہتے اتنا قیامت کے دن اتنا زوردار دھماکہ ہوگا کہ پہاڑ کے ریزے ریزے ہو جائیں گے اور اس کے ٹکڑے فضا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔
اب اندازہ کرو وہ کتنا زبردست بلاسٹ ہوگا۔ تو یہ مت سمجھو کہ پہاڑوں کے رہتے ہوئے قیامت نہیں آئے گی، یہ پہاڑ بھی قیامت کی نظر ہو جائیں گے، اور پہاڑ نہیں رہیں گے، سارے پہاڑ مٹ جائیں گے، چشم زدن میں ایک لمحے میں یہ سب ہوا در ہوا ہو جائیں گے۔ تو وہ تکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ تو جو پہلی مرتبہ سور پھونکا گیا بربادی ہوئی۔ بربادی کو قرآن نے اس طرح بیان کر دیا، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اسٹاپ۔ اس کے بعد پھر دوسرا سلسلہ، برباد، سب ختم، سب ڈسٹرائے ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا، نہ آسمان بچا، نہ زمین بچی، نہ سورج رہے گا، نہ چاند رہے گا، نہ یہ ستارے ہیں، سب ختم ہو گیا۔ اب یہ مدت جو ہے عام طور پر اس کے لیے 40 سال کی بات کہی گئی ہے، واللہ عالم بحقیقت الحال۔ 40 سال کے بعد پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، یہ یوم البعث ہوگا، یہ یوم القیامہ ہوگا۔ اصل میں اس کو کہتے ہیں یوم القیامہ، قیامہ کھڑا ہونے کا دن، ڈے آف ریسرکشن۔ اور پھر جب آج قرآن قیامت کا تذکرہ کرتا ہے تو بار بار آپ نے یہ تذکرہ سنا ہے کہ اس دن حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب لے گا، سب کو زندہ کرے گا، اور زندہ کر کے سب سے دنیا کی زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ اور اس طرح حساب کیسے لیا جائے گا؟ حساب کیسے لیا جائے گا؟ تو قرآن نے ایک نظریہ دیا، ایک تصور پیش کیا وزن اعمال کا، کہ اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو وزن فرمائے گا، تولا جائے گا اعمال، اور تول کر ہر ایک کا آخری کہتا ہے ریزلٹ اس کو اس کے سامنے بتایا جائے گا کہ تمہارا ریزلٹ کیا آیا، تم جنتی بنے کہ تم جہنمی قرار پائے، وزن اعمال۔ اور یہاں پر ایک بات سمجھ لیجیے کہ قرآن نے وزن اعمال کا تصور دیا ہے کہ اعمال وزن کیے جائیں گے، گننے والی بات نہیں کہ تمہارے اعمال گنے جائیں گے۔ وزن کیے جائیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مقدار زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہے، جو ضروری مقدار ہے تو وہ کرنا ہی ہے، مقدار اور گنتی کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، اہمیت زیادہ کوالٹی کی ہے، کیفیت کی ہے، کہ وہ عمل کیسا کیا گیا، اس میں اخلاص کتنا ہے، اس میں جو نیت کی گئی اس کی نیت میں خلوص ہے کہ نہیں ہے، یعنی کیفیت پر زیادہ دھیان ہے، اور ہمیں بھی کیفیت پر زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ باقی وزن اعمال کی دیگر تفصیلات انشاءاللہ کل بیان کرتے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا من كرب الدنيا والآخرة إلا نفسته
ولا حاجة من الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.